میرا نام ہنا ہے اور میری زندگی ہمیشہ آزادی سے بھری رہی تھی۔ میں نے بچپن گلیوں میں دوڑتے، پتنگیں لوٹتے اور لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں گزارا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے لاڈلی تھی اور شاید اسی وجہ سے میری پرورش عام لڑکیوں سے ذرا مختلف ہوئی تھی۔ لیکن جب عمر بڑھنے لگی تو ماں کو میری فکر ہونے لگی۔ وہ کہتی کہ لڑکیوں کو یوں گلی میں نہیں پھرنا چاہیے، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ لیکن میں ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ جب میری شادی طے ہو گئی تو میرے لیے سب کچھ ایک دھچکے سے کم نہ تھا۔ میں اب بھی کھیل کود میں مصروف رہتی اور شادی سے صرف 4 دن پہلے تک ماں کی سختیوں کے باوجود باہر جانے کی ترکیبیں سوچتی رہی۔ آخرکار ماں نے مجھے زبردستی روک دیا۔ دلہن یوں بھاگتی پھرے تو اس پر شادی کا رنگ نہیں چڑھتا۔ یہ 4 دن جیسے کسی قید سے کم نہ تھے۔ میری بارات دوسرے شہر سے آئی تھی، دن کے وقت نکاح ہوا اور رات کی ٹرین سے مجھے اپنے نئے گھر روانہ ہونا تھا۔ میں دلہن بنی گھونگھٹ ڈالی ٹرین میں بیٹھی تھی اور اندر سے شدید بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شوہر رضوان کی نظریں بار بار مجھ پر اٹھتی۔ وہ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں ہمیشہ سے مردوں کے درمیان بے تکلف سی رہی تھی، مگر جو الجھن مجھے رضوان کی نظروں میں محسوس ہو رہی تھی وہ نئی تھی۔ میرے سسرال کا ماحول میرے بالکل اجنبی تھا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی میری ساس نے محلے کی ایک لڑکی کو بلوا کر میرا میک اپ دوبارہ درست کروایا، حالانکہ میں تھکن اور نیند سے بے حال تھی۔ سفر میں نیند نہ ہونے کی وجہ سے میں جیسے اپنے ہی کمرے میں پہنچی، بنا کسی انتظار کے تکیے پر سر رکھتے ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر صوفے پر تکیہ رکھ کر سو رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، شاید شرمندگی یا ندامت۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تو آتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک احساس ہوا کہ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ صبح کے بعد سے جب سے میں سسرال آئی تھی بس ناشتہ ہی کرایا گیا تھا اور اس کے بعد سارا وقت کمرے میں گزرا۔ میں نے ہلکا سا کروٹ بدلی اور بستر سے نیچے اترنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھا کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ میں گرنے سے تو بچ گئی، لیکن بے اختیار میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ آواز سنتے ہی صوفے پر سوئے ہوئے میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر میرے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے نیند پوری ہو گئی ہے۔ میں نے تو کتنی بار جگانے کی کوشش کی، لیکن تم شاید گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے تمہیں جگانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن نیند میں ہی تم نے کہا کہ مجھے سونے دو۔ یہ سنتے ہی میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ بچپن میں جب امی مجھے اٹھاتی تھی تب بھی میں یہی کہا کرتی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ مجھے بھوک لگی ہے کہ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا۔ جانتی ہو، ہماری برادری کے بیچ برسوں سے آنا جانا تھا، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ماں نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا۔ بس دل میں یہ سوال تھا کہ تم کیسی نکلو گی، مگر اب میں خوش ہوں کہ ماں نے واقعی میرے لیے بہترین انتخاب کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دراز سے ایک نازک سی انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ اس کے بعد وہ میری تعریفیں کرنے لگا اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ سب کچھ میرے لیے نیا تھا، ایک انوکھا احساس، ایک بدلا ہوا ماحول۔ جن لڑکوں کے ساتھ میں بچپن سے کھیلتی آئی تھی ان میں سے کسی نے بھی مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جیسے آج میرا شوہر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا میرے چہرے کو چھونا، مدہوش لہجے میں بات کرنا، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگا، مگر یہ خوشگوار لمحے زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے۔ اچانک اس کی نظر میرے ہاتھ پر گئی اور وہ ٹھٹک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور شاید ناپسندیدگی کی جھلک تھی۔ تمہارے ہاتھ اتنے موٹے اور بڑے کیوں ہیں؟ لڑکیوں کے ہاتھ تو نازک اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور ماتھے پر شکن ڈالی۔ مجھے لڑکیوں میں مردانہ جھلک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ دیکھے، بے ترتیب ناخن، سخت ہتھیلیاں۔ شاید کھیل کود اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ واقعی نازک ہاتھوں جیسے نہیں لگتے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک سیاہ رنگ کا لباس نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ پہن لو۔ میں ان بھاری روایتی کپڑوں سے پہلے ہی الجھن میں تھی، اسی لیے شکر کیا، مگر جیسے ہی واش روم میں جا کر لباس کو دیکھا تو وہ ایک نہایت ہی باریک اور جھلملاتی نائٹی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے وہ پہن لی، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ نروس ہو کر میں باہر آئی تو دیکھا شوہر پرفیوم لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور میرے قریب آ کر ہلکی خوشبو میرے گرد بکھیر دی۔ یہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا، اس کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں اور میں شرم سے سمٹ گئی تھی۔ ایسی نظروں سے میرا پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی، مگر پھر اچانک جیسے کوئی بجلی کوندی ہو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ جہاں پہلے چاہت اور محبت تھی وہاں الجھن اور کشمکش تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ رات تنہائی میں کٹی اور پھر جیسے وہ دن بھی خاموشی کے بوجھ تلے۔ جتنے دن سسرال میں رہی وہ میرے قریب نہیں آیا۔ پھر میں مائکے واپس آ گئی، مگر یہ بات ماں کو نہیں بتائی۔
چند دن بعد میرا چچا زاد بھائی احسان مجھ سے ملنے آیا. اس کی آنکھوں میں فکر تھی جیسے وہ کچھ جاننا چاہتا ہو. وہ میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا, مجھ سے جھوٹ مت بولنا. اگر تمہارے شوہر نے کچھ کہا یا کوئی تکلیف دی ہے تو مجھے بتاؤ, پھر دیکھو میں کیسے اسے ٹھیک کرتا ہوں. احسان نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا, میں اسے چھوڑوں گا نہیں. میں نے فوراً جواب دیا, تمیز سے بات کرو, وہ میرے شوہر ہیں. مگر احسان کی آنکھوں میں ایک ضد تھی, ایک غیر متزلزل ارادہ. تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والا جو بھی ہو وہ میرے لیے قابل معافی نہیں. میں نے گہری سانس لی اور کہا, احسان وہ بہت اچھے ہیں, مگر میں جانتی تھی کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی. وہ ایک نادان لڑکا تھا, غیر شادی شدہ, زندگی کی تلخ حقیقتوں سے ابھی ناواقف تھا. وہ جذبات میں بہہ کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھے جس کا انجام کسی کے لیے بھی اچھا نہ ہو. میری دوستی احسان کی بہن سے بچپن سے تھی. وہ شادی شدہ تھی, سمجھدار تھی, شاید وہ میری پریشانی کا کوئی حل نکال سکے. میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن اس سے بات کروں گی. اگلی دوپہر میں احسان کے گھر چلی گئی. احسان اس وقت اپنے والد کے ساتھ دکانوں پر جایا کرتا تھا. ان کی کئی کپڑوں کی دکانیں اور مارکیٹ میں تھی اور وہ انہیں سنبھالنے میں مصروف رہتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اگر احسان گھر پر ہوتا تو وہ میرے سر پر ہی منڈلاتا رہتا. مجھے دیکھ کر احسان کی بہن بہت خوش ہوئی. وہ میرے قریب بیٹھی اور پوچھنے لگی, تمہاری شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا, میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے اور میں بہت خوش ہوں. میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ میرے شوہر نے پہلی رات مجھ سے کیا کہا تھا. ویسے بھی وہ میری جسمانی ساخت سے بخوبی واقف تھی. وہ تھوڑا جھجکی اور پھر آہستہ سے بولی, اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں, وہ اس مسئلے کا علاج جانتی ہے. میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی. دل نے جیسی امید کی کرن محسوس کی. اگر بغیر کسی کو کچھ بتائے میری پریشانی کا حل نکل آئے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. میں نے ہاں کہہ دی. اگلے دن میں احسان کی بہن کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی, کچھ دوائیاں دی اور اچھی خوراک کھانے کا مشورہ دیا. واپس گھر آئی تو ماں کو فون پر ساس سے بات کرتے سنا. میں نے فوراً ماں کے ہاتھ سے فون لے لیا. کیسی ہیں آپ امی؟ میں نے نرمی سے کہا, ٹھیک ہوں بیٹا. وہ کہنے لگی, میں روز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں جانتی تھی وہ شوہر کی بات کر رہی تھی. ساس نے تسلی دی, تم فکر مت کرو, میں اسے منا لوں گی, بس اپنی صحت کا خیال رکھو. مگر میں کیسے بے فکر ہو جاتی. لیڈی ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن میرے سامنے رکھی تھی. اسے کھانے کے بعد کھانا تھا, لیکن ساس کی بات سن کر مجھے میری بھوک ہی ختم ہو گئی تھی. میں نے سوچا شاید میرے جانے کے بعد میرے شوہر کو میری کمی محسوس ہوئی ہوگی. شاید وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا, میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا. مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی. کھانے کے چند نوالے زبردستی منہ میں ڈالے اور میڈیسن کھا لی. جیسے ہی دوا اثر کرنے لگی میرے سینے میں عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا. درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں, ہاتھ پیر سرد پڑنے لگے, پسینے چھوٹنے لگے. دل نے کہا بس یہی حل ہے, یہی قربانی دے کر میں اپنے شوہر کو اپنا کر سکتی ہوں. مگر جیسے ہی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی میرے فون کی گھنٹی بجی. اسکرین پر شوہر کا نام جگمگا رہا تھا. دل تیزی سے دھڑکنے لگا. شاید وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا, شاید مجھے منانے کے لیے فون کیا ہو. میں نے فوراً سے فون اٹھا لیا, مگر دوسری طرف سے جو آواز تھی اس میں محبت کا شائبہ تک نہ تھا. صرف غصہ تھا, زہر تھا, تلخی تھی. تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو یہ اچھا نہیں کر رہی. وہ غرایا, میری ماں مجھے تمہاری وجہ سے جائیداد سے بے دخل کر رہی ہیں. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم جیسی مردانہ لڑکی نے میری ماں پر کیا جادو کر دیا کہ اس دنیا کی ساری خوبیاں بس تم میں ہی نظر آتی ہیں. میرے ہاتھ کانپنے لگے, آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی بات جاری رکھے رہا. اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کرو. میں تمہیں صرف 15 دن دے رہا ہوں, ورنہ طلاق بھیج دوں گا. چاہے اس کے بعد میری ماں مجھے گھر سے ہی کیوں نہ نکال دے, لیکن میں تمہیں بھی برباد کر دوں گا. فون کٹ چکا تھا. میری دنیا جیسے کسی نے ایک ہی جھٹکے میں اجاڑ دی تھی. میں روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی مگر فون پر کوئی نہیں تھا. میں بے جان سی ہو کر پلٹی تو میرے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. میں نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا احسان ہاتھ باندھے کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں تھیں. میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے مگر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا, جیسے میرے ٹوٹنے کی ہر صدا وہ سن چکا ہو. احسان نے سنجیدگی سے پوچھا, تمہارے شوہر کا فون تھا؟ میں نے غصے سے کہا, ہاں تھا. مگر تمہیں اس سے کیا؟ تم کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہو؟ بغیر بتائے میرے کمرے میں کیوں آ جاتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو میری اجازت کے بغیر یہاں آنے والے؟ نکلو باہر. میں اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی, اسی لیے میں نے سخت لہجے میں بات کی. مگر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا, تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. میں دیکھ رہا ہوں تمہارے شوہر کا برتاؤ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. میری آنکھوں میں غصہ بھر آیا. یہ ہمارا شوہر بیوی کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ بولنے والے؟ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو. یہ کہہ کر میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا. سامنے رکھی میڈیسن پر نظر پڑی تو شوہر کی باتیں کانوں میں گونجنے لگی. اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کرو, ورنہ میں طلاق بھیج دوں گا. میرا دل جیسے ڈوبنے لگا. میں نے جلدی سے 2 ٹیبلٹ نکالی اور ایک ساتھ نکل لی. مگر جیسے ہی دوا پیٹ میں گئی میری سانسیں اکھڑنے لگی, سینے پر بوجھ بڑھنے لگا, ہاتھ لرزنے لگے. اچانک اتنی شدید گھبراہٹ ہوئی کہ الٹیوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میں بے قابو ہو کر بستر پر گر پڑی. ماں میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی. ابو گھر پر نہیں تھے, بہنیں اپنے گھروں میں تھی, کوئی اور سہارا نہیں تھا. ماں نے جلدی سے احسان کو آواز دی, بیٹا جلدی آؤ, یہ ٹھیک نہیں لگ رہی.
एहसान दौड़ता हुआ आया, मुझे नीम बेहोशी में देखकर एक लम्हे को परेशान हुआ, फिर झट से मुझे सहारा देकर उठाया और माँ के साथ मिलकर अस्पताल ले गया। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर सर झटका। ये दवा बहुत तेज है, इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है, ये तुम्हारी जान ले सकती थी। माँ ने हैरत और खौफ से मेरी तरफ देखा। बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जबान गूंग थी। मैं जानती थी कि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। एहसान की गिरफ्त नरम थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज तलाश कर रहा हो, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं तुमसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ, है ना? प्लीज मुझे सुन लो। मैंने रुख मोड़ लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना एहसान, तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो, सब एक जैसे होते हैं। एहसान की आंखों में अजीब सी तकलीफ उभरी। अगर सब एक जैसे होते हैं तो मैं आज भी तुम्हारी जिंदगी में होता ना। मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दी है ना, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। मेरे दिल में एक लम्हे को तजब्जुब पैदा हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला। चले जाओ एहसान, मुझे किसी पर एतमाद नहीं रहा, शादी जैसे रिश्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वक्त चाहिए, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें सच्चे साथ की जरूरत महसूस हो तो मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए। ये कहकर वो पलट गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। क्या वाकई सब मर्द एक जैसे होते हैं, या मैंने माजी के एक जख्म की बुनियाद पर सब पर एक ही फैसला सुना दिया था? एहसान की बातें सुनकर मैं सख्ते में आ गई थी। मेरे आंसू तेजी से गालों पर गिर रहे थे। तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? मैंने धीमे लेकिन लरसते लहजे में पूछा। वो मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ संजीदगी थी। जब कोई किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसकी तकलीफ को भी महसूस कर सकता है, चाहे वो जबान से कुछ ना कहे। मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता था, है ना? तुम्हें वो जख्म महसूस करवाकर तुम्हें जख्म से निकालना चाहता था। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। मैंने अपना हाथ खींच लिया और रुख मोड़ कर कहा, तुम समझते हो कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे सारे जख्म भर देगी, कि एक नई शादी मेरे दिल के सारे दर्द मिटा देगी? ऐसा नहीं होता एहसान, मैं टूटी हुई हूँ, मैं किसी के साथ जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रही। वो थोड़ा करीब हुआ, लेकिन मेरे आंसुओं को देखकर रुक गया। मोहब्बत सिर्फ खुशी बांटने का नाम नहीं है ना, मोहब्बत तो दर्द समेटने का नाम भी है। तुम जितनी भी टूटी हुई हो, मैं तुम्हें जोड़ना चाहता हूँ, तुम्हें एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, मोहब्बत नहीं ठूंसनी। बस तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा माजी तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करेगा। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन दिल अभी भी खौफजदा था। अगर मैं कभी ठीक ना हो सकी, अगर मेरे दिल में कभी मोहब्बत ना जागी। वो मुस्कुराया, एक हल्की यकीन से भरी मुस्कुराहट। मोहब्बत को जगाने के लिए वक्त चाहिए होता है। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने जख्मों को मेरा सहारा लेने दो। मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर कहीं कोई बर्फ पिघलने लगी हो। मैंने नजर झुका ली, लेकिन अंदर कहीं एक उम्मीद जागी। शायद हर मर्द वाकई एक जैसा नहीं होता। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो माजी के जख्मों को धीरे धीरे मुंदमिल कर देता है। एहसान की बाहों में सुकून था, वो सुकून जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के सामने अपना आप मुकम्मल तौर पर महसूस किया। वो खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी मेरे हर बिखरे हुए हिस्से को जोड़ रही थी। है ना, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसके लहजे में सच्चाई थी, और शायद पहली बार मैंने अपनी किस्मत पर शिकवा करना छोड़ दिया। शायद यही असल मोहब्बत थी, जहाँ ना शक था, ना खौफ, ना कोई दर्द, ना कोई जख्म, जहाँ सिर्फ एक दूसरे को संभालने का एहसास था। मैंने वापसी का इरादा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। हालांकि मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए शौहर की मोहब्बत का होना जरूरी है। मैं पहली रात ही उसे पसंद नहीं आई थी। मेरा दिल टूट चुका था। दूसरी तरफ एहसान था जो मेरी रूह से मोहब्बत कर रहा था। मुझे और क्या चाहिए था? मैं जैसी भी थी उसको कबूल थी। मैंने शौहर से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया और एहसान से शादी कर ली। एहसान से शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा और एहसान का रिश्ता तो आसमानों पर लिख दिया गया था। बस थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि एहसान की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी, और मेरी जिंदगी में वो बहारें लौट आईं जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था।